اور ساتھ امام احمد بن حنبل کا حوالہ پیش کرے گا, امام حاکم کا حوالہ پیش کرے گا, کتابوں کے حوالے آئیں گے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب انبیاء کی ولادت بیان ہوتی ہے تو پوری تاریخ ساتھ بیان ہوتی ہے. آپ پورا قرآن مجید, کتاب و سنت ہے نا, کتاب و سنت پر چلے تو کتاب و سنت کیا کہتی ہے؟ قرآن شریف پڑھو. جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا تو بات ان کی نانی سے شروع کی ہے کہ اماں حنا نے نظر مانی, یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نظر کرتی ہوں, پھر اس بچی سے بچہ پیدا ہو, اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے, پھر انہیں پیدا ہوتی تقریر کی, وہ پوری تفصیل آتی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ چلتا ہے تو بات نانی سے چلی. جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ رب کائنات نے بیان کیا تو بات ماں سے چلی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بیان کیا تو بات دادی سے چلی. اسماعیل علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا تو بات والد سے چلی. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا تو بات ماں سے چلی. لیکن جب آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان ہوگا تو نہ ماں جی سے بات چلے گی, نہ آپ کے ابا حضور سے بات چلے گی, بات یہاں سے چلے گی کہ رب نے سب سے پہلے بنایا کیا تھا, یہاں سے بات چلے گی, پھر آگے بیان ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دیا ہے کہ میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا خاتم النبیین جب کہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا. یہاں سے بات چلی. اور پھر قرآن مجید پڑھ کے دیکھو جی, اور غور سے پڑھو, جھگڑا نہیں کرنا. قرآن جھگڑنے کے لیے نہیں ہے, قرآن ہدایت کے لیے ہے. ہدی للناس, انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, اور انسانوں میں وہ ہدایت پائے گا ہدی للمتقین, جو اللہ سے ڈر جائے گا. جو ڈرتا نہیں ہے وہ ہدایت نہیں پاتا. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا, کثیر لوگ گمراہ ہو گئے, جو ڈرے نہیں وہ گمراہ ہو گئے, اور جو ڈرے ہیں وہ ہدایت پا گئے. اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں, جن انبیاء کی ولادت کے تذکرے رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اس کے سیاق و سباق کا مطالعہ فرمائیں. جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا رب نے تو فرشتے کو کہا جاؤ خوشخبری سناؤ. یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا, رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتے کو جاؤ خوشخبری سناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ذکر چھیڑا, جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری سناؤ. اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جب ذکر چھیڑا فرمایا جاؤ فرشتوں جا کے خوشخبری سناؤ. جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا فرمایا جاؤ فرشتوں تم جا کے خوشخبری سناؤ. پورے انبیاء جن کا ولادت کا ذکر آتا ہے گنتی سے وہ قرآن پاک میں شمار کیے جا سکتے ہیں. تو ان تمام انبیاء کا جب ذکر پڑھتے ہیں تو جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو فرشتہ خوشخبری دیتا ہے. جب یعقوب علیہ السلام کی ولادت آنے کا وقت آتا ہے فرشتہ خوشخبری دیتا ہے. جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے. جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ خوشخبری دیتا ہے. اور جب امام الانبیاء کا وقت آتا ہے تو انبیاء خوشخبری دیتے, پھر فرشتے نہیں آتے, تاکہ پتہ لگ جائے جب نبی ہیں تو فرشتے آتے, جب امام الانبیاء تو پھر فرشتے نہیں, پھر انبیاء آتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا بشارت و عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. یہ 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو علم تھا تو کہا نا, اور نام بھی بتا دیا. اگر پتہ نہ ہوتا تو کیسے بتاتے؟ ان کو علم تھا, اور یہ علم اللہ نے دیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے, ان کا نام احمد علیہ السلام ہوگا, اور آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے. اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے دونوں باتیں اپنی کتاب عظیم میں بیان فرمائی ہیں. سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا لیا تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے ہمارا گھر بنایا ہے تو ہم آپ کو نوازنا چاہتے ہیں, آپ نے بڑا کام کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی لجاجت, بڑی تواضع, نیاز بندگی اور شان ابدیت سے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ تو ہماری محنت قبول کر لے, تو نے محنت قبول کر لی, ہمیں سب کچھ مل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر آگے پھر اور کچھ مانگا, کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, یا اللہ مجھے مسلمان رکھنا, میری اولاد کو مسلمان رکھنا, اور مجھ پر نگاہ کرم فرمانا, مجھے اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرمانا, مجھ پر نگاہ کرم فرمانا, تو بڑا مہربان ہے اور نگاہ کرم فرمانے والا ہے. یہ دعا کی. پھر ایک اور دعا کر دی,
2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب میری اولاد میں ایسا رسول مبعوث فرما دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب کا علم سکھائے، حکمتیں سکھائے اور ان کے باطن کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور اپنی کتاب میں بیان کر دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے جی کیا کہا؟ دعائے خلیل ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے بات کو، یہ حدیث کے لفظ ہیں، دعوت ابراہیم، میں دعائے خلیل ہوں، دعائے خلیل ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا فرما دی تو 2000 سال گزر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھ کے دیکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انہی اوصاف کے ساتھ جو اللہ پاک کے نبی ابراہیم سے بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا احسان فرمایا، کرم فرمایا ہے؟ فرمایا ایمان والو تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، یہ احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا، اور وہ تمام خوبیاں جو ابراہیم علیہ السلام بیان کیا آپ نے بیان کر دیں۔ تو آپ ہیں دعائے خلیل، دعائے خلیل۔ میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت صاحب بچہ فوت ہو گیا، پہلا 3 دن کے بعد 7 دن کے بعد فوت ہو گیا، میں کوئی نہیں بیٹے اللہ کا مال ہے وہ لے گیا۔ اور بڑی کمال مجھے بات فرمائی کہ بیٹا دیکھو بیری ہوتی نا، بیری اس کو جتنے پھول لگتے ہیں اگر ساری بیر بن جائیں تو بیری کی ٹہنیاں ٹوٹ جائیں، کئی پھول گر جاتے ہیں، ہوا آتی ہے چکر چلتے ہیں گر جاتے ہیں، یہ پھول گر گیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام بشیر احمد رکھ لینا، ایک اور عطا فرمائے اس کا خلیل احمد رکھ لینا۔ جب بشیر احمد ہوا تو مجھے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ دعائے پیر ہے۔ کیا ہے؟ دعائے پیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں۔ اگر یہ شرک ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ اگر یہ کہنا کہ یہ دعائے پیر ہے یہ شرک ہے تو حضور فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، یہ کیا پھر؟ یہ تو زبان نبوت سے بات نکلی ہوئی ہے۔ فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرا بیٹا میرے پیر کی دعا ہے، کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، حدیث پڑھ کے دیکھو، جی مسند احمد پڑھو، مجمع زوید پڑھو، طبرانی پڑھو، شرح سنہ پڑھو، در نبوت پڑھو، البدایہ و نہایہ پڑھو، تاریخ طبری پڑھو، مستدرک حاکم پڑھو، ابن کثیر پڑھو، کتابیں پڑھو بابا، جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، کتاب پڑھو، پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اور پڑھو بھی اسے جس کو آتی ہو کتاب خود، ہاں جس کو خود کتاب آتی ہے اس سے پڑھو، جھگڑالو سے نہ پڑھو، شرافت سے پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، دعائے، اس کا مطلب یہ کہنا ہے شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں۔ اگر آپ کو کسی بزرگوں کی دعا سے بچہ ملے تو بے دھڑک کہیے یہ بزرگوں کی دعا ہے، یہ میری اولاد بزرگوں کی دعا ہے، کیونکہ آقا کریم خود فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دعائے خلیل ہوں۔ آپ نے پورا اپنا ملاز سنایا ہے، پوری ہسٹری سنائی ہے، کہاں سے بات چلی ہے اور کہاں تک آئی ہے، اور آج لوگوں نے کیا کام کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ عید ہو گئی ہے، جی لو یہ بادشاہ لوگ ہیں، بڑے بادشاہ لوگ۔ وہ عیدیں تو 2 ہوتی ہیں، ایک عید الفطر ہوتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یہ 30 عید کہاں سے آ گئی؟ اب 30 عید نے ہلا کے رکھ دیا، کتابیں چھپنا شروع ہو گئی، یہ 30 عید کہاں سے آ گئی؟ اور جب کتابوں کو پڑھا تو پتہ چلا یہ اسے لکھی جس کو آتے ککھ نہیں ہے، یقین جانو پتہ چلا یہ اسے لکھی جس کو ککھ نہیں آتا، صرف غصہ چڑھا ہوا ہے، اور غصے میں کبھی بات سچی نہیں انسان بیان کر سکتا، نہ غصے میں سمجھا سکتا ہے اور نہ غصے میں سمجھ سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے کول مائنڈ ہونا پڑتا ہے اور سمجھنے کے لیے بھی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ سنجیدہ لوگ بات سمجھتے ہیں، جھگڑالو کبھی بات نہیں سمجھتے۔
میں نے ایک آدمی سے کہا یار کیا ہو گیا اگر عید کہہ رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ کہتے